بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جبر کا دور ختم ہوا جی، کویشچن مارک میں اپنے تھم میں بھی ڈالا ہے، اور اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ جبر کا دور ختم ہو چکا ہے یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ جی عمران خان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، پہلے سیشن کورٹ میں سیشن جج صاحب گھنٹوں کے حساب سے جو پٹیشن کر رہے تھے، اور اب ہائی کورٹ ہفتوں کا ٹائم دے رہی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو یہ 16 ماہ کی گورنمنٹ جو آئی تھی، امپورٹنٹ تو خیر لوگ کہتے ہیں آئی تھی، آج اس کی آخری رات ہے، اور صدر عارف الوی صاحب نے جی نوٹیفیکیشن پہ سائن کر دیے ہیں۔ اس ملک میں اس عوام کو اس امپورٹنٹ حکومت سے جو جان چھوٹے گی، اس کے بعد کیا ہونا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جی سب سے پہلے اگر بات کریں، یہی جو ٹولہ گیا جی، یہ ٹولے کی پکچر بھی آپ کی چل رہی ہے جی، پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے شاہکار، جنہوں نے 16 ماہ میں ملک کو کدھر سے کدھر پہنچا دیا۔ 50-55 روپے کلو آٹا ہوا 150 روپے پہ، جو انہیں 50-55 روپے مہنگا لگتا تھا۔ 150 پیٹرول ان کو اب آلموسٹ 300 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ 150 روپے ان کو مہنگا لگتا تھا، 300 پہ سستا ہے۔ یہ چیزیں یہ کر کے گئے ہیں عوام کے ساتھ۔ اس طرح اور بھی خرد و نوش کی جتنی بھی اشیاء ہیں، ڈیلی کی روزمرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ چیزیں، وہ ان چیزوں کی بھی بات کریں جو انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیے، کیسز کیے، پکڑ دکڑ کی، عوام کو جو انہوں نے ہر طرف سے پریشان کیا، اور تھی پاکستانیوں کی جو انہوں نے ووٹ کا حق ان سے واپس لے لیا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی بیرون ملک جتنے بھی ہمارے تعلقات تھے، جن جن ممالک سے اچھے ہو گئے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ کیا، اس پہ ہمارے یہ وزیر اعظم صاحب کیا فرماتے ہیں۔ یہ صدیق جان صاحب نے بھی جی ایک ٹویٹ کیا تھا جس پہ انہوں نے لکھا بھی تھا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ابھی اس کا مطلب جو بھی ہے وہ آپ چیک کر لیجیے گا، لیکن دیکھیں جی 16 میں انہوں نے جو بیان دیا کہ 16 ماہ میں کسی سیاسی مخالف کو جیل میں بھجوانا تو دور، ناجائز تنگ نہیں کیا۔ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے۔ اب ان شہباز شریف صاحب سے بندہ یہ پوچھے کہ جو کام آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ نے تو وہ کام کیا ہے جو میں نے پہلے بھی ولاگ میں کہا تھا کہ آیا تو رشتہ بڑی بہن کے لیے تھا، لیکن چھوٹی بہن پسند آ گئی تھی۔ جو آپ کی چمکانے والی عادت تھی، اس عادت پہ ابھی بھی آپ اسی پہ کاربند ہیں، اور لگتا ہے کہ اگلے بھی آپ کو موقع ملا جائے گا۔ اور مزے کی یہ چیز ہے کہ ابھی نگران حکومت کی جو باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تک نام فائنل نہیں ہوا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں آج کے بھی جو انہوں نے روانہ بھی دیا، تمام لیوش کھانا دیا ہے جی انہوں نے، اس لیوش کھانے میں یہ بھی دیکھیں جی جو چیزیں دی ہوئی ہیں، یہ آپ اسکرینوں پہ چل رہی ہیں پکچر وغیرہ، یہ چیک کریں جی کیا خوبصورت کھانے دیے انہوں نے۔ اور اس میں جی ترکش سیلڈ بھی تھا، کواب تھا، لبنانی بون لیس بھی تھی۔ اس میں سرداری صاحب کے لیے بھنڈی پکی ہوئی تھی، مسالہ والی بھنڈی بھی بنی ہوئی تھی، مٹن بخارا بھی تھا، پلاؤ اس کو بھی تھا، اور 3 قسم کے جو سیلڈ تھے وہ تھے، اور پھر روگنی نان، 3-4 قسم کے نان تھے، روٹیاں تھی۔ اور یہ اس عوام کے پیسے سے ہے جس عوام کو انہوں نے 16 ماہ میں اس کا بیڑا گھر کر کے چلے گئے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھیں جی، یہ لیوش چیزیں یہ کھا رہے تھے وہاں پہ بیٹھ کے آخری دن بھی۔ یہ کہتے ہیں جی ہم نے قومی اسمبلی میں جب وزیر اعظم بنے، آتے سارے انہوں نے صحافیوں کو بھی زورانے دیے، کھانے دیے، اپنے جتنے بھی پارلیمنٹرین تھے ان کے لیے بھی عشائیہ دیا، کروڑوں روپے کے آتے سارے انہوں نے کھانے دیے تھے۔ اور جاتے جاتے بھی دیکھیں جی جو یہ میرے حال میں گودا رہ گیا تھا ان ہڈیوں میں، وہ بھی نچوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، اور جا رہے ہیں اس طرح۔ اس کے علاوہ جی جب یہ حکومت جا رہی ہے اب، تو ہمارے ایکس پی ایم صاحب، سابقہ وزیر اعظم صاحب شاہد خان عبادی صاحب جو کیا فرما رہے ہیں، اس اسمبلی سے مجھ سے بے پناہ شرمندگی ہے، امید ہے کہ باقی ممبران کو بھی ہوگی، حالانکہ یہ بہت ناممکن چیز ہے کہ باقیوں کو ہونی ہے۔ وہ بھی شرمندگی کس سے کہ، اور یہ کیا فرما رہے ہیں کہ آج آخری دن ہے، شکر ہے اس سے نجات ملی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی رہی ہے، شاہد خان عباسی، بدترین پارلیمنٹ رہی، عوام سے نادام ہیں۔ شاہد خان عباسی اسلام آباد بل پڑے بغیر پاس ہوتے رہے، بل بغیر پڑے پاس ہوتے رہے۔ یہ پہلی مرتبہ تھی، اور جنہوں نے ان کو لا کے انہوں نے جنہیں بٹھا کے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا گرک کروایا 16 ماہ میں، ان کے پاس اب کیا ہے؟
ان کے بعد بھی کہنے کے میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہونا. اور مزے کی چیز وہ جو سائرہ بانو کے ایک پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی, اطہر قادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, جب انکر نے ان سے پوچھا کچھ تو انہوں نے کہا جی انڈیا کدھر سے کدھر پہنچ گیا, انڈیا نے کچرے سے بجلی بنا رہی ہے اور ہمارے ہاں ایک پارٹیاں بن رہی ہیں. وہی چیز جو وہ کہنا چاہتی تھی, جو آپ سمجھ رہے ہو وہی ہے کہ یہاں پہ کچرے سے کیا بنایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بات کریں عمران خان پہ, تو عمران خان کے جو وکلاء ہیں, یہ کیس رانا ثناء اللہ نے بھی بیٹھ کے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ 8-10 دنوں میں عمران خان باہر آ جانا ہے, بلکہ بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ 14 اگست تک عمران خان کو اندر رکھنا ہے. اسی لیے جب ہائی کورٹ میں کیس گیا, 2 بینچ ججز کا بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ جب جسٹس عامر فاروق صاحب انہوں نے کیس جب سنا, شرمندگی میں وہ کچھ بولے تو کوئی نہیں. جب لطیف کھوسہ صاحب نے, خواجہ عارض صاحب نے اور 35 سے اوپر وکلا عمران کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے, تو ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا جی ہم نوٹس وغیرہ بھیجتے ہیں الیکشن کمیشن کو وغیرہ کو, اور اس کے بعد اس کی تاریخ انہوں نے کہا جی ڈیلی بیسس پہ اس کی, کیونکہ اس سے پہلے جب عمران خان کو سزا دی گئی, سیشن جج نے بھی, سیشن عدالت نے بھی ڈیلی بیسس پہ کیے تھے جی, تاریخیں لگائی تھی, تو آپ بھی ڈیلی بیسس پہ سنے. تو انہوں نے کہا نہیں جی, کہا تو میرے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے. حالانکہ پچھلے ہفتے بھی جب خان صاحب کے ڈیٹیں لگی ہوئی تھی تو ہفتے کی انہوں نے چھٹی لے لی تھی. اگر آپ بیمار ہیں تو یہاں پہ 8 ججز اور بھی ہیں, آپ یہ کیس کسی اور کو ٹرانسفر کر دیں. ہماری مؤدبانہ سے گزارش ہے, ہماری اتنی اوقات بسات نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی جیرا کر سکیں یا بات کر سکیں. ہم تو صرف آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اور بھی ججز ہیں, آپ یہ کیس کسی اور بینچ کو کیوں نہیں دے دیتے, آپ کیوں اس کے ساتھ لگے ہوئے بیٹھے ہوئے چمٹے ہوئے ہیں, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. اسلام آباد خان صاحب کو آپ نے اٹک جیل میں رکھا ہوا ہے, C کلاس میں, D کلاس میں رکھا ہوا ہے, حالانکہ ان کی جو کلاس بنتی ہے وہ A کلاس بنتی ہے ایز اے سابقہ وزیر اعظم پاکستان. جس طرح کی سختیاں خان صاحب پہ کی جا رہی ہیں پچھلے 75 سال میں کسی بھی سیاسی ورکر کے ساتھ اتنی نہیں کی جی, پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے لیڈر کے ساتھ کی جا رہی ہیں. انہوں نے کرنا کیا ہے کوئی پتہ نہیں جی, اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے جی. اس کے علاوہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے, سائفر کا بھی جی کٹھا چٹا کھل گیا, اس کی بھی آ گئی ہے ڈیٹیل, واپس آ گئی ہے جی, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے ابھی بھی, اور اس میں بھی انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن بھی آ گیا. یہ دیکھیں جی, یہاں پہ مشہور زمانہ سائفر جس نے خان صاحب کو حکومت گرانے کی سازش کی تھی, اس کا جو پارٹ 1 انہوں نے شو کیا ہوا کہ میں آج جنوبی اور وسطی ایشیا کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لوک کے ساتھ زورانے پر ملاقات ہوئی. یہ ہمارے جو ایمبیسیڈر تھے ان کی, انہوں نے جو خط لکھا تھا اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس طرح انہوں نے کی ہے کچھ, کہ ان کی ہمراہ ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ لیسن وگوری بھی تھے, ڈی سی ایم ڈی اے اور کونسلر قاسم میرے ساتھ شامل تھے. شروع میں ڈون نے ڈونلڈ کی بات کر رہے ہیں, ڈون نے یوکرین کے بحران پر پاکستان کے موقف کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہاں پر یورپ کے لوگوں اور اس کی بات کافی فکر مند ہے کہ پاکستان یوکرین پر اس قدر جہانہ طور پر غیر جانبدارانہ موقف کیوں اختیار کر رہا ہے, اور اگر ایسا کوئی موقف مکمل بھی ہے تو ہمارے لیے اتنا غیر جانبدار موقف نہیں لگتا. انہوں نے کہا کہ NSC کے ساتھ اپنی بات چیت میں یہ بالکل واضح لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کی پالیسی ہے. انہوں نے جاری رکھا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ اسلام آباد کے موجودہ سیاسی ڈرامے سے منسلک ہے, جس کی میں نے جواب دیا کہ صورتحال کا درست مطالعہ نہیں کی ہے, کیونکہ یوکرین کے بارے میں پاکستان کا موقف شدید باہمی مشاورت کا نتیجہ ہے. پاکستان میں کبھی بھی یہ جو خان صاحب بات کر رہے ہوتے تھے کہ باہمی مشاورت سے ہر چیز کر رہی ہوتی تھی, تو وہاں پہ جو پوائنٹ ہوتا تھا جو خان صاحب اکثر بات کر رہے ہوتے تھے کہ جو لابنگ کر رہا تھا ہمارا ایکس جو بھی ادارے کا سربراہ تھا وہ کر رہا تھا, اسی کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں. پاکستان نے کبھی بھی عوامی سطح پر سفارتکاری کا سہارا نہیں لیا. سیاسی ریلیاں اسلام آباد میں یورپین سفیروں کے عوامی خط کے رد عمل میں تھی جو کہ سفارتی آداب اور پروٹوکول کے خلاف تھی. کوئی بھی سیاسی رہنما جائے اور وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں, ایسی صورتحال میں عوامی جواب دینے پر مجبور ہوں گے. میں نے ڈونلڈ سے پوچھا کہ کیا امریکہ کے سخت رد عمل کی وجہ سے UNGA میں ووٹنگ سے پاکستان کی عدم شرکت تھی, تو اس نے واضح طور پر نفی میں جواب دیا اور کہا کہ ایسا ہے.
کہا کہ ایسا ہے وزیر اعظم کے دورہ ماسکو کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کا کامیاب ہو گیا، وہی عدم اعتماد جو 7 مارچ کو انہوں نے خط بھیجا اور 8 مارچ کو آ گیا، تو دورے میں روس کے وزیر اعظم کے فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بات صورت دیگر میرے خیال میں آگے بڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس نے توقف کیا کہ پھر کہا میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یورپ ایسے کیسے دیکھے گا، لیکن مجھے شبہ ہے کہ ان کا رد عمل بھی ایسا ہی ہوگا۔ کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایمانداری سے مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے تنہائی یورپ اور امریکہ سے بہت مضبوط ہو چکے ہیں۔ ڈان لو نے مزید تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ ماسکو کا منصوبہ بیلجیم اولمپک کے دوران بنایا گیا تھا، وہ جو چائنا میں ہوا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے تھے اس وقت، اور وزیر اعظم کی جانب سے پیوٹن سے ملاقات کی کوشش کی گئی تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی، اور پھر یہ خیال آیا کہ ماسکو میں جایا جائے گا۔ میں نے ڈونلڈ لو کو بتایا کہ یہ مکمل طور پر غلط معلومات پر مبنی ہے، غلط تصد تھا۔ ماسکو کا دورہ کم از کم چند سالوں سے کام کر رہا تھا اور یہ ایک سوچے سمجھے ادارہ جاتی عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے زور دے کر کہا کہ جب وزیر اعظم ماسکو جا رہے تھے تو یوکرین اور روس حملہ شروع نہیں ہوا تھا، اور آپ بھی پرامن حل کی امید باقی تھی۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ یورپی ممالک کے رہنماؤں نے اسی وقت ماسکو کا سفر کر رہے تھے۔ ڈان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ خاص طور پر یوکرین کے تعطل کے حل کے لیے تھا، جبکہ وزیر اعظم کا دورہ دو طرفہ اقتصادی اور وجوہات کی وجہ کے لیے تھا۔ میں نے اس کی توقع اس حقیقت کی طرف مبذول کروائی کہ وزیر اعظم ماسکو میں رہتے ہوئے صورتحال پر واضح طور پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ وزیر اعظم نے ماسکو میں رہتے ہوئے صورتحال پر واضح طور پر افسوس کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ سفارتکاری کام کرے گی۔ میں نے زور دیا کہ وزیر اعظم کا دورہ خالصاً دو طرفہ تناظر میں تھا اور اسے یوکرین کے خلاف روس کی کارروائی کی تحریر یا توثیق کی طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ میں نے کہا کہ ہمارا موقف ہر طرح سے رابطے کے ذرائع کو کھلا رکھنے اور ہمارے خواہش پر ہمارے ترجمان نے واضح طور پر اس بات کا واضح کیا کہ جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصول کی طاقت کی عدم استعمال یا استعمال کے خطرے ریاست کے خود مختار اور علاقائی سالمیت اور تنازعات کے برقعال تفلیت سے ہماری وابستگی توسیع کی۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان اس بات سے پریشان ہے کہ افغانستان کا تنازع میں یوکرین کا بحران کیسے نکلے گا۔ ہم نے بہت زیادہ ادائیگی کی تھی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت اور بھی لمبا ہے جو اس کا ترجمہ آیا اور اس میں صاف پتہ چل گیا کہ ڈونلڈ لو کیا کہہ رہا تھا، کس کے بارے میں کہہ رہا تھا اور کس کے کہنے پہ کہہ رہا تھا۔ جو عمران خان باتیں کہہ رہا تھا وہ باتیں کافی حد تک سچی ثابت ہو رہی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے چند ہفتے تک بھی کوئی نگران وزیر اعظم آئے گا۔ ہمیں اسی وزیر اعظم کو جھیلنا پڑے گا جس کا نام شہباز شریف ہے، اسی کو جھیلیں گے، کیونکہ ابھی جو فیصلہ ہوگا ان دونوں کے درمیان بیٹھ کے راجہ ریاض اور وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے ماننا نہیں ہے، پھر یہ کمیٹی بنے گی، کمیٹی کے بعد جائے گا، کمیٹی سے اٹھ کے یہ پھر الیکشن کمیشن کا جائے گا، پھر اینڈ میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ راجہ نہیں کرنا ہے، چاہے وہ راجہ ریاض ہو یا اسکندر راجہ ہو۔ اب دیکھتے ہیں جی فیصلہ کس نے کرنا ہے اور کون آتا ہے، آئے گا تو وہی جو ان کی مرضی کا ہوگا۔ اگر ان کی مرضی سے آتا ہے تو جبر کا جو جس کا میں نے ذکر کیا شروع میں بھی کیا تھا، وہ جبر کا جو بھی نظام ہے وہ ختم نہیں ہونا، کیونکہ اسی طرح پکڑ دھکڑ اسی طرح یہ جاری رہنا ہے، کیونکہ ان کی بھی اتنی اوقات نہیں تھی کہ یہ کچھ کر سکیں۔ باقی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔